الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا اصحابی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اختار اصحابی علی الثقلین سوى النبیین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ مقام صحابیت نبوت کے بعد اسلام میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقام و مرتبہ ہے۔ شرف صحابیت عطیہ خداوندی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ یہ عظیم جماعت نبوت اور امت کے درمیان ایک مضبوط واسطہ ہیں۔ قرآن کریم کے اولین مخاطبین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ اور فیوز و برکات الہی کا محور اور مرکز ہیں۔ کم و بیش 1,24,000 صحابہ اکرام میں سے ہر ایک صحابی آسمان ہدایت کا چمکتا ہوا ستارہ ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ ہمارا ایمان ہے کہ انبیاء معصوم عن الخطا ہیں اور صحابہ محفوظ عن الخطا ہیں۔ صحابہ اکرام کی عزت و تکریم کرنا، ان کے طریق حق سمجھنا یہ ضروریات دین میں سے ہے، اور ان کی کردار کشی کرنا، ان کو سب و شتم کا نشانہ بنانا یہ کفر و معصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صحابہ اکرام کے اوصاف کو، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صفات کو اور ان کے اعلیٰ کردار کو، ان سے اپنی رضامندی کو مختلف جگہوں پہ بیان فرمایا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین عفا اللہ عنک، اور اس طرح متعدد آیات اس طرف ہمیں اشارہ کرتی ہیں کہ وہ لوگ اتنے عظیم انسان تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت میں سے ان کو چن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے لیے ان کو پیدا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے اکرموا اصحابی ثم الذین یلونہم، میرے صحابہ کی عزت و تکریم کرو پھر ان کی جو ان کے بعد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے ان اللہ اختار اصحابی، اللہ تعالیٰ نے میرے صحابہ کو چنا، فضیلت عطا فرمائی علی الثقلین، جنوں اور انسانوں پر، سوى النبیین، سوائے انبیاء کے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا اعلیٰ اوصاف کے ساتھ پیدا فرمایا تھا کہ ان کے بارے میں ارشاد فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور کفر و معصیت، شرک و گناہ ان کے نزدیک بھی نہیں آیا تھا۔ وہ اتنے عظیم لوگ تھے کہ وہ ذوق معصیت سے دور تھے، وہ اتنے عظیم لوگ تھے کہ وہ گناہ کی لذت سے ناآشنا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی باطنی صفائی انہیں عطا فرمائی کہ اگر کسی صحابی سے بتقاضۂ بشریت اگر کوئی گناہ ہوا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے پاک فرما دیجیے، اور اپنے آپ کو حدود اسلامیہ کے لیے اور حد الہی کے لیے پیش کر دیا۔ صحابہ اکرام کی عظیم جماعت، وہ عظیم لوگ، ان کو ان کے طریق پہ چلنا، ان کے طرز عمل پہ زندگی گزارنا وہ ہدایت کی نشانی ہے، اور ان سے دور ہونا اور ان کی کردار کشی اور ان کی تعلیمات سے منہ پھیرنا
یہ کفر و گمراہی کی طرف جانے کی پہلی سیڑھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جماعت صحابہ سے وابستگی وہ فلاح و کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔